السلام علیکم. آپ کا خادم، آپ کا دوست محمد علی باد خمر دا ونڈز آف وائنس کے سیکنڈ ایپیسوڈ باد خمر میں حاضر ہے. آپ سب کو سلام. فیض، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سیکنڈ ایپیسوڈ میں جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی اس سفر کی، اس سفر میں جو حاصل ہوا، کچھ نہ حاصل ہوا، چاہتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ حاصل ہوا. تو اس کا نقطہ آغاز تو جیسے میں بیان کر چکا ہوں اپنے پہلے ایپیسوڈ میں. تو خیر، خودی کے اور ادراک کے اس راستے کا، اس سفر کا، انسان کے مقام کو جاننے کا سفر شروع تو ہو چکا تھا. اس نقطے سے کہ ایک نقطے نے بندے کو خدا سے جدا کر دیا. اب بات تھی کہ اس سفر میں ہمدم کا، ہمراہی کا اور زاد راہ میں جو سامان لے کے چلنا تھا اس کا. اور کوئی یہ عام سا سفر تو تھا نہیں. تو خیر، اس سفر میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ تھا صبر کا دامن. تو مجھ جیسے بندے کے لیے صبر تو بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کا بہت بڑا کرم کہ وہ صبر عنایت کر رہا تھا. تو خیر، سمجھ آ رہی تھی تھوڑا تھوڑا، صبر کا دامن پکڑ رہا تھا. ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے منہ پر چپ کے میں نے پہرے بٹھانا شروع کر دیا. کوشش کرتا کہ زیادہ بک 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 نہ کروں، لیکن چونکہ عادت تھی شروع سے ہی زیادہ بولنے کی، خود نمائی کی بہت زیادہ عادت تھی، جو کہ بعد میں بہت کم ہو گئی. کہ میں ہوں، می، آئی اینڈ مائی سیلف. تو کہہ رہی چپ کرتا رہا، آبزرو کرتا رہا، دیکھتا رہا. صبر کا دامن بہت 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 مضبوطی سے پکڑ کے رکھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے مشرق راہ تو ملے گی، کہیں نہ کہیں سے مجھے وہ راستہ سجائی اللہ لازمی میرے پہ کرم کرے گا. تو خیر، اس دوران میری پی سے ملاقات ہو گئی. پی. اب یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. فرسٹ پی فار پرے، سیکنڈ پی فار پیٹیشن اینڈ دا تھرڈ پی فار پیشنس. پرے، جب بھی آپ کبھی زندگی کی مشکلات میں پھنسے، نمبر 1 پرے. آپ کی صلات، آپ کی دعا، آپ کی نماز، آپ کی جو صلات جو ہے نا، ویری امپورٹنٹ. آپ چاہے 3 ٹائم پڑھتے ہیں، 5 ٹائم پڑھتے ہیں، یا میری طرح 1 ٹائم پڑھتے ہیں، وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جب وقت پر اگر آپ پڑھتے ہیں تو فرض ہے، اور وقت گزر جائے اس کے بعد وہ قرض ہے، قرض چکانا ہے. اور اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض ہمیں سود سمیت بھی چکانا پڑتا ہے. تو اپنی جو پرے ہے، آپ کی جو پٹیشن، آپ کی جو پرے ہے یعنی صلات، اس کو چاہے پھر آپ نماز کہیں، کچھ لوگ ان کو دعا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، تو وہ آپ ضرور پڑھیں. سیکنڈ بہت امپورٹنٹ، یہ اتنی زبردست امپورٹنٹ ہے، اپنی پٹیشن، اپنی عرضیاں رکھیں اللہ کے پاس. اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. اللہ سے بہترین آپ کا ہم نوا، آپ کا ہمدم، آپ کا ہمراہ، آپ کا ساکھی، آپ کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے. 70 گنا ماؤں سے زیادہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. تو اپنی پٹیشن، عرضیاں رکھیں جہاں صرف آپ اور آپ کا اللہ ہو. ان سے بات کریں اللہ پاک سے. تو میں نے رکھنی شروع کی عرضیاں، اسپیشلی رات میں اندھیرے میں سونے سے پہلے، یا صبح فجر سے پہلے اٹھنے کے وقت، تہجد کے قریب، کہ اگر میری آنکھ کھلتی تھی تو میں
اور میں تہجد پڑھنا شروع کرنی کی تھی، مطلب کہ میں 3:30 4 بجے اٹھ جاتا تھا. تو میری دادی سب سے زیادہ ہیپی. دادی تو میرا مطلب صدقے اتارتے، صدقے اتارنے کے ساتھ ساتھ میرے پہ واری ہو گئی تھی کہ یہ سال انگریزی اسکول میں پڑھا ہوا، اس کا باپ اس کو کراچی کلب، کراچی جم خانہ میں لے جاتا تھا، اور میں اس کو کہتی تھی کہ شلوار قمیض پہن اور یہ وہ. تو میری دادی تو پاگل ہو گئی تھی میرے اوپر، دیوانی ہو گئی تھی. تو ویسے ہی تھی لیکن زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ میں تہجد میں اٹھنا بھی شروع کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد تہجد کے بعد سوتا نہیں تھا، پھر فجر پڑھ کے ہی سوتا تھا. تو خیر ہے نہیں. آؤ تیسری چیز پیشنس، صبر. تو یہ چیزیں میں نے کرنا شروع کی. تو کچھ دنوں کے بعد لائک ماہ، سوا ماہ، 1.5 ماہ کچھ ہوا تھا، چپ رہنا شروع کر دیا تھا. گھر والی بھی تھوڑے پریشان تھے، لیکن خیر کہ ہماری دادی تھی جو بڑے اللہ والی تھیں، تو دینا دلانا کا بہت سارا ہوتا تھا. تو میری بھی عادت بن گئی تھی کہ کوئی بھی سائل اگر میرے سامنے آتا تھا تو روپیہ 8 آنا 4 آنا جو بھی اس زمانے کا میرے پاس ہوتا تھا، میں ان کو منع نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ میں کوشش کرتا تھا کہ میں دوں. اور آپ سے بھی میں یہی خواہش کروں گا کہ آپ بھی کچھ چاہے کم کماتے ہیں، اپنی ضروریات سے بھی کم کماتے ہیں کہ آپ کو قرضہ لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کریں، اس سے رزق میں برکت ہوگی. تو خیر وہ ایک عجیب و غریب قسم کا فقیر تھا. میں نے کچھ مانگنے پہ اس کو پیسے دے دیے. تو کچھ مجھے نہیں پتا کیا میرے دل سے نکلی، اور میں نے سنا کہ بابا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر سچی راہ پر لگا دے. اس فقیر نے اتنا زبردست کہکا لگایا، اتنا زوردار اس نے ہنسی نکالی. تو مجھے کہتا کیا وہ کہ میاں رائے حق پر قدم رکھنے کا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے کہنا شروع کیا، کہا بیٹا یاد رکھنا اس راستے میں نہ کوئی ہم سفر ہے، نہ کوئی زاد راہ ہے، نہ کوئی تیرے ساتھ چلنے والا ہے، نہ کوئی تجھے بتانے والا ہے، نہ تجھے کوئی سجائی کرنے والا ہے، نہ کوئی تجھے سمجھانے والا ہے، نہ کوئی تیری رہبری کرنے والا ہے. اس پورے سفر میں صرف تیرا اثاثہ جو ہے نا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے توکل. توکل اللہ، یہی تیرا اثاثہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں ہے. میں بھی کچھ کہتا، اس نے پھر اگین مجھے میرا منہ کھولا کچھ کہنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے، لیکن اس نے کہا بیٹا سن میری بات، میرا پیچھا مت کرنا، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، میں تجھے صرف ایک بات اور بتاتا ہوں تیری آسانی کے لیے، کہ اس راہ میں جس راہ پہ تو چلا ہے، جہاں تو اپنی سچائی کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جہاں تو اپنے مقام کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جہاں تو اللہ کی حقانیت کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جہاں تو اس چھپے ہوئے خزانے یعنی اللہ کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، اس راہ میں 70,000 پردے ہیں. 35,000 سب سے پہلے اندھیروں کے پردے ہیں، اور اس کے بعد 35,000 اجالوں کے، روشنیوں کے پردے ہیں. کوئی ان پردوں کو منٹوں میں طے کر لیتا ہے، کوئی ماہ و سال لگاتے ہیں، کوئی اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اور ان پردوں کو چیر کر، ان پردوں کو چاک کر اس کے دیدار سے فیضیاب نہیں ہو پاتے ہیں. تو یہ تیرے ذوق اور شوق پر ہے، اور ساتھ میں جو تیرا اثاثہ ہوگا وہ تیرا توکل ہوگا. یہ کہہ کر وہ فقیر آگے پیچھے چل پڑا. میں بھی گمسم اپنی جگہ پر بدھ بن کے کھڑا رہ گیا. یہ سن کر میں چل پڑا واپس اپنے محلے کی طرف، گھر کی طرف. گھر آیا، کھانا وانا کھا کے عشاء کے بعد پھر دماغ کو سوچ تو چل رہی تھی دماغ میں، الجھا ہوا بھی تھا. اور پھر ایز یوزول پھر میرے جو دادا کی جگہ تھی
جہاں پر میرے دادا سوتے تھے، وہاں پر میں نے اپنا بچھونا لگا کر زمین پر دروازہ کھول کر بالکنی کی طرف آسمان کو تکنا شروع کیا، لیٹ گیا، اور ایز یوزول میری عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے میں کچھ اللہ کے اسماء حسنہ یعنی تسبیح کچھ پڑھتا تھا، کچھ دعائیں مانگتا تھا، پھر سوتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی کچھ وقت میں اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا ورد کروں۔ تو خیر وہ پڑھتا رہا اور سوچتا رہا اور آخر کار پھر نیند آ گئی۔ خیر صبح کالج گیا، کالج کے بعد پھر سڑک بینی کی ٹھہری۔ سڑک بینی، اب آپ کہیں گے سڑک بینی کیا ہوتا ہے؟ سڑک بینی یہ کہ میری عادت تھی کہ جب میں کالج میں گیا تو کیونکہ تھوڑا گھر میں اسٹرکٹ ماحول تھا، مجھے اسکولز میں میرے فادر لینے چھوڑنے جاتے تھے، اور پھر آخری کے تقریباً 3 سال 8ویں 9ویں 10ویں میں وین کروا دی تھی، تو کالج میں نے بس سے جانا شروع کیا، اور پھر کالج کے بعد جب چھٹی ہوتی تھی تو پھر میرا جہاں میرا دل ہوا، کالج میرا بنس روڈ کے اوپر تھا، ڈی جے سائنس کالج، تو وہاں سے جہاں میرا موڈ ہوا میں پیدل واک کرنا شروع کر دیا۔ بنس روڈ کا جو علاقہ تھا وہاں پر جہاں پہ یہ ڈی جے سائنس کالج تھا، اور موسٹلی میرا جو ہوتا تھا یا تو میں صدر کی طرف نکل جاتا تھا، یا چونا بٹی رنچو لائن کی سائڈ پر لیفٹ ہینڈ سائڈ سے بنس روڈ سے ہوتا ہوا، یا پھر اس طرف مڑ کے اپنا لائٹ ہاؤس وغیرہ کی سائڈ پر تو گھومنا پھرنا، مطلب کہ پیدل چلنا کا شوق تھا، کیونکہ اس سے بڑا ایک زندگی کے لوگوں کے رویے آبزرو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ پیدل چلنے سے لوگ مل رہے ہیں، لوگ آنا جانا کر رہے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کے رویوں کو دیکھنا، ان کے جو ہیومن بیہیویئرز ہیں ان کو آبزرو کرنا، کچھ کو روک کے پوچھ لینا، کچھ کو دیکھ کے ٹوک دینا، کوئی لوگ مجھے ٹوک دیتے تھے، تو یہ چیز تھی۔ اور دوسرا یہ کہ پھر مجھے وہاں پر ریڈیو پر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مجھے ٹکراؤ ہوتا تھا کتابوں کی۔ پرانے زمانے میں تو کتابیں مطلب زیادہ پڑھی جاتی تھیں، اور مجھے بھی شوق تھا کہ کتاب پڑھنے کا زیادہ ہو گیا تھا، تو وہاں سے کبھی کبھار بہت نایاب کتابیں مل جاتی تھیں۔ تو خیر مقصد یہی تھا کہ مطلب لوگوں کو آبزرو کروں، سیکھوں، سمجھوں اور دیکھوں، اور کتابیں مجھے کہیں سے ملیں، کوئی ایسی چیز نایاب کتابیں۔ تو وہ بابا بلے شاہ کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، وہ شاید مجھ جیسے بنجارے پہ، یعنی جو بنجارہ ہوتا ہے نا وہ یہاں وہاں بھاگتا رہتا ہے، اس کی کوئی ایک جگہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، رب رب کہندے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب رب کہندے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے۔ یعنی رب رب کہتے ہوئے ملا پنڈت سب بڈھے ہو گئے، وہ بس ہر وقت اللہ 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 پکارتے رہے، چاہے وہ ملا ہو یا پنڈت ہو یا جو بھی ہو۔ رب دا کھوج کھرانا لبا، یعنی رب کا کھوج کلو نہیں ملا، اور کھرا از ویری انٹرسٹنگ ان انڈو پاک، انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری میں ورڈ ہے۔ کھرا جو ہوتا ہے نا، کھرا ایکچولی کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر جو جوتے کی ایڑی ہوتی ہے نا، وہ ایڑی کو کہتے ہیں کھرا۔ تو ارلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 60s اور اس سے پہلے کی جتنے بھی ایئرس تھے انڈو پاک کے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک فن ہوتا تھا، اسکل، ویری ویری انٹرسٹنگ اسکل، ویری یوزفل اسکل آئی مسٹ سے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب کسی گھر میں چوری ہوتی تھی، یا کسی کی دکان میں چوری ہوتی تھی، یا کسی کے کہیں بھی کوئی چوری ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، پولیس جب آتی تھی تو پولیس کے پاس اسپیشل بندہ ایک ہوتا تھا، لیکن اسپیشلی پنجاب میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے تھے، تو وہ جو کھرا نکالنے والے جو ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چیک کرتے تھے کہ اس جگہ پر، چاہے وہ دکان ہے، کمرشل ہے، ریزیڈینشل ہے، کہ یہاں پہ جو ڈیلی لوگ آتے ہیں ان کے جوتوں کی ایڑیوں کو چیک کرتے تھے، اور اس زمانے پکی سڑکیں ہوتی نہیں تھیں، تو وہ ان کے جوتوں کی ایڑیوں کو چیک کرتے تھے، اور پھر وہ ان ایڑیوں کا ناپ چیک کرتے تھے اس جگہ کے باہر کہ اس ایڑی کے علاوہ کون سی ایسی ایڑی ہے جو اس چوری کے بعد یہاں پہ نظر آئی ہے، تو وہ اس ایڑی کو ڈھونڈتے تھے، جوتے کی ایڑی کو، ہیل کو، نیچے کی بیک سائڈ جو پاؤں کا تلا ہوتا ہے،
پھر وہ اس کے پیچھے 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 اس کا کھرا نکال اس کے پیچھے بھی جاتے تھے، لائک اے واچ ڈاگ. واچ ڈاگ تھے اس زمانے کے. پھر وہ اس جوتے کی جو ایڑی جو اس پلیس پر ڈیلی آنے والوں کے علاوہ ہوتی تھی، وہ پھر ٹینز ان کے پیچھے جاتی تھی، اور پھر وہ جا کر وہ کچی زمین پر اس کے پیچھے پیچھے جا کر جہاں پر وہ ایڑی ختم ہوتی تھی، پھر وہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے جوتوں کی ایڑی کو چیک کرتے تھے، اگر ان کی ایڑی اس ایڑی سے ملتی تھی، اس سائز کی ہوتی تھی، تو پھر وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے. اور 95% دے گیٹ سکسیس ریٹ. اس کو کہتے ہیں کھرا نکالنا. تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں رب دا کھوج کھرا نہ لبا. اس کا نہ کھوج ملا نہ اس کا کھرا ملا. سجدے کر کر ہارے ہیں، سجدے بھی کر کے دیکھ لیے پھر بھی رب کا کھوج اور کھرا نہیں ملا کہ کون ہے خدا. یہاں بھاگا وہاں بھاگا، اس کا پیچھا کیا، اس ایڑی کا پیچھا کیا، اس ایڑی کا پیچھا کیا، نہیں ملا. رب رب کہندے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، رب تو تیرے اندر وزدہ وچ قرآن اشارے. ابے بھائی باہر اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے نہیں بھاگ، اندر تو دیکھ، تیرے اندر ہی ہے. تو خیر یہ شعر بس دل میں میرے بہت ہے. تو میں بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا، ابھی اندر کا کھوج شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اصل تلاش تھی اس اثاثے کی، توکل کی. تو اس سرک بینی کے اندر مجھے ایک مرتبہ ایک ریڈی کے اوپر کچھ 30-40 صفحات تھے، فارسی زبان میں مجھے مل گئے. تو فارسی مجھے آتی نہیں تھی، تو خیر میں نے وہ پیپرز اس سے خرید لی اور پھر لے کے میں گھر چلا آیا. پھر نیکسٹ ڈے کالج گیا. پھر اپنے دوست نعیم کو میں نے کہا کہ یار ایک کام کر بھائی، اپنے نا کراچی یونیورسٹی چلتے ہیں، اپنا پرشین فیکلٹی وہاں پر ہے. تو اس نے کہا کیوں نہ ہم یہاں چلیں، خانہ فرہنگ. ان کو میں کہا مجھے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. تو پھر جو ان کے کلچر سیکرٹری تھے ان سے ملاقات ہوئی، بڑے مشفق. تو انہوں نے کہا بٹھاؤ میری آفس میں. پھر انہوں نے اس کے کچھ ترجمے وغیرہ اپنے جو تھے اسسٹنٹ وغیرہ جو بھی تھے، جو بھی ان سے کچھ کروانے کا کہا، اور پھر بات چیت کی. پھر مجھے 3 دن کے بعد بلایا. پھر ہم 3 دن کے بعد گئے تو ان سے پھر ملاقات ہوئی. مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، لیکن تھے بہت خوبصورت پتلے دبلے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ محمد علی اگر آپ یہ مجھے کاغذ بھیجنا چاہیں تو میں بھی تھوڑا تھا تو کاروباری فیملی سے، تو میں نے کہا نہیں مجھے تو اس کا ترجمہ چاہیے کہ یہ مجھے پیپرز بھی چاہیے، مجھے یہ ریڈی سے ملے. تو انہوں نے مجھے آفر کی 1000 روپے کی. 1000 روپے اس زمانے میں مطلب بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے، یعنی میرے خیال سے 12 روپے کی یا 15 روپے کی سنگل نیاری صابری میں ملتی تھی. 6 روپے کا میرے خیال سے پیٹرول تھا لیٹر، 6 نہیں تو 9 کا ہوگا. تو کہہ رہے نہیں ہو میرا مادہ ٹنکا. میں نے کہا کوئی چیز ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے آپ ایک کام کریں، آپ مجھے 200 روپے دے دیں، یہ پیپر کی کاپی مجھے دے دیں فارسی کی فوٹو کاپی بنا کے، اور یہ اس کا جو ٹرانسلیشن آپ نے کیا یہ مجھے دے دیں. تو خیر ہماری ڈیل ہو گئی، اور ہم ان سے وہ لفافہ جو انہوں نے ہمیں دیا وہ لیا، اس کی فوٹو کاپی دی، اور اردو کے جو انہوں نے نوٹس بنائے تھے اس کے ٹرانسلیشن کے وہ لے کے جانے لگے. لیکن مجھ سے پہلے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر ایک بات اور بتائیے. ان کی اردو بڑی اچھی تھی، بہت شستہ اردو بولتے تھے، گو کہ وہ ایرانین تھے. تو میں نے کہا سر یہ بتائیں تو صحیح کیا یہ واقعی اپنا اس کی منصور الحاج کی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، میں نے اس کو ایران بھجوانا ہے. تو خیر میں بھی زیادہ بات نہیں کیا، اور کیونکہ مجھے بس ٹھیک ہے میں اس کو دیکھوں اس میں کیا ہے. تو ہم وہ وہاں سے لے کے نکلے، اور جب ہم لفافہ کھولا باہر پارکنگ میں تو اس میں 500 روپے تھے. تو خیر میں اور نعیم صابری گئے، کھانا وانا کھایا. پھر نعیم نے مجھے گھر چھوڑا اپنی موٹر بائک پہ، کہ میرے پاس موٹر بائک نہیں تھی اس زمانے میں. تو خیر میں گھر آیا، پھر رات کھانے وانے کے بعد پھر میں نے وہ پیپر نکالے، اس کو پڑھنا شروع کیا.
تو پتہ چلا کہ اس میں لکھا تھا کہ اس کتاب کے جو ایکسٹریکٹس یا کچھ پیپرز تھے اس میں وہ بتا رہا تھا کہ اس کتاب کا نام ہے الطور سین، مگر ایکچولی جو منصور الحاج نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا تواسین. تواسین ان پرشین مینس the purity of the glory of the one. لیکن خیر وہ جو پڑھا اس کے اندر ایک جملے نے دل جیت لیا. اس میں لکھا تھا منصور الحاج نے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ اس کا نام التورسین تھا یا التواسین تھا. خیر نہیں ہو، اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ خدا اور بندے کے بیچ میں، جیسے میں نے پوچھا تھا کہ ایک نقطے نے خدا کو بندے سے جدا کر دیا، تو اس میں لکھا تھا کہ خدا اور بندے میں فرق اتنا ہے. تو منصور الحاج جس نے انالحق کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا 2 قدم کا، اس میں سے بھی صرف 1 قدم تمہیں اٹھانا ہے. 1 قدم اس دنیا کی لالچ سے تم اٹھا لو تو دوسرا قدم تمہارا خود بخود اللہ کی طرف اٹھے گا. کیا پیاری بات ہے یار. لیکن اسی وقت دماغ میں خیال ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ لا رہبانیت فی اسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی راہ لے لو، غاروں میں چلے جاؤ. نہیں، سارے تمہیں جو فرائض ہیں، جو رشتے ناتے ہیں، جو سوسائٹی کے تمہارے پر فرائض ہیں وہ نبھانے ہیں. اس کو نبھاتے ہوئے تمہیں اللہ کی پہچان کرنی ہے، اپنے مقام کا ادراک کرنا ہے. تو پھر وہیں پر وہ ایک تجلی ہوئی کہ سارے رشتے نبھاؤ، سارے رشتے نبھاؤ، لیکن اپنی نفس کو مارنا، دنیا کے لالچ کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہوا؟ دنیا کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہوا؟ کہ 1 قدم دنیا سے اٹھا، دوسرا راستہ خود بخود خدا کی طرف جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب دنیا کے رشتے نبھاؤ تو ان دنیا کے رشتوں سے، اس معاشرے کے رشتوں سے، اس معاشرے کے لیے، اس رشتوں کے لیے جو کچھ تم کرتے ہو اس میں صلے کی امید ان لوگوں سے مت رکھو، اللہ سے رکھو. یہی وہ توکل ہے جس کی کھوج میں تھا کہ مجھے ملے تو میں سفر شروع کروں. اور بخدا وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہ اتنا غفور رحیم ہے، وہ تمہیں ضرور سجائے گا. تم بھی اپنا سفر شروع کرو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد اپنے سے کمزوروں کا ضرور خیال رکھیے. السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ.